الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخفی ہے مگر وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے. دعا کے ذریعے سے اس کی ہستی کا پتہ لگتا ہے. فرمایا کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کہلائے ہر شخص پر ضرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عاجز رہ جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اب کیا کرنا چاہیے. اس وقت دعا کے ذریعے سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں. بے شمار جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ نے اس کا ایسا ادراک حاصل کیا اور آپ علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ان کا دعاؤں پر ایسا یقین تھا اور ایسا ایمان تھا کہ غیروں پر بھی ان کی دھاک تھی اور غیر مذہب والے بھی جو احمدیوں سے تعلق رکھنے والے تھے سمجھتے تھے کہ ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں ایک واقعہ سنایا گیا جس پر آپ بہت ہنسے. حضرت منشی روڑے خان صاحب کا واقعہ ہے. حضرت منشی صاحب شروع میں قادیان بہت زیادہ آیا کرتے تھے. بعد میں کیونکہ بعض اہم کام آپ کے سپرد ہو گئے اس لیے جلدی چھٹی ملنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا مگر پھر بھی وہ قادیان اکثر آتے رہتے تھے. مسلم محترم فرماتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے ان کا آنا ایسا ہی ہوا کرتا تھا جیسے مدتوں کا بچھڑا ہوا بھائی سال کے بعد اپنے کسی عزیز سے آ کر ملے. باوجود اس کے کہ جلدی جلدی آتے تھے پھر بھی اس محبت اور خلوص سے ملا کرتے تھے کہ جس طرح سالوں بعد مل رہے ہیں. غرض کہتے ہیں یہ واقعہ بیان والے جب سنایا گیا حضرت مسیح موعود کی مجلس میں اس دوست نے بتایا کہ منشی روڑے خان صاحب تو ایسے آدمی ہیں کہ جو مجسٹریٹ کو بھی ڈرا دیتے ہیں. پھر اس نے سنایا کہ ایک دفعہ انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا کہ میں قادیان جانا چاہتا ہوں مجھے چھٹی دے دیں. اس نے انکار کر دیا. اس وقت حضرت منشی صاحب سیشن جج کے دفتر میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا قادیان میں نے ضرور جانا ہے مجھے آپ چھٹی دے دیں. وہ کہنے لگا کام بہت ہے اس وقت آپ کو چھٹی نہیں دی جا سکتی. منشی صاحب کہنے لگے بہت اچھا آپ کا کام ہوتا رہے ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کام بہت ہے کریں کروا لیں مجھے چھٹی نہ دیں لیکن میں آج سے بدعا میں لگ جاتا ہوں. کام جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کام کبھی سنورے نہ. آپ اگر نہیں جانے دیتے تو نہ جانے دیں. آخر مجسٹریٹ کو کوئی ایسا نقصان پہنچا کہ وہ سخت ڈر گیا اور جب بھی اس کے بعد یہ اثر ہوا اس مجسٹریٹ پہ کہ جب بھی ہفتے کا دن آتا تھا وہ عدالت والوں سے کہتا کہ آج کام ذرا جلدی بند کر دینا کیونکہ منشی روڑے خان صاحب کی گاڑی کا وقت نکل جائے گا یعنی ٹرین پہ جو انہوں نے جانا ہے قادیان وقت نہ نکل جائے اس لیے جلدی بند کرو. اس طرح وہ مجسٹریٹ آپ ہی جب بھی منشی صاحب کا قادیان آنے کا ارادہ ہوتا انہیں چھٹی دے دیتا. ایسا ڈرا وہ ان کی دعا سے. تو یہ لوگ تھے
جنہوں نے اپنی بزرگی اور دعاؤں کا اثر غیروں پر بھی ڈالا ہوا تھا، اور یہی چیز ہے جسے ہمیں آج بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بعض اور باتیں بیان کرتا ہوں جو حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائی ہیں اور ہماری روحانیت میں ترقی اور تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دنیا میں مختلف طبیعتوں اور احساسات کے حامل انسان ہوتے ہیں، بعض کی حصیں تیز ہوتی ہیں، بعض کی کم، بعض خاص حالات کی وجہ سے کسی موسم کے یا حالات کے عادی ہو جاتے ہیں، اور بعض کے لیے وہ حالات سخت ہوتے ہیں، گویا وہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے حساس ہوتے ہیں یا طبیعت میں زیادہ ان کی حساس ہوتی ہے۔ بس سردی، گرمی، خوشبو اور بدبو کا احساس حصوں کے کم یا زیادہ ہونے سے ہوتا ہے، اور یہ انسان کی حصے ہیں جو اس فرق کو ظاہر کرتی ہیں، اور انسانوں کی اکثریت اس لحاظ سے حساس ہوتی ہے، جن کو سردی گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے، خوشبو بدبو کا بھی احساس ہوتا ہے، اور بعض احساسات ہوتے ہیں، اور جن کو احساس نہیں ہوتا وہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ان چیزوں کے اثرات نہیں ہیں، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ برف میں رہنے والا یا سردی جس کو کم لگتی ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سردیوں میں بھی لوگوں کے پاؤں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، جرابیں پہنی ہوتی ہیں موٹی، بعض لوگ بغیر جراب کے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاؤں بڑے گرم ہیں۔ اسی طرح بعض اور احساسات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سردی نہیں ہے یا سردی اثر نہیں کرتی، کیونکہ اکثریت حساس ہوتی ہے۔ بس ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اور اکثریت کو یہ احساس ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ فرق بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود اس احساس کے فرق کی حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ایک دنیاوی مثال بھی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ کسی شہر میں چند شہری آپس میں ذکر کر رہے تھے کہ تل بہت گرم ہوتے ہیں، ایک پاؤ تل کوئی نہیں کھا سکتا، اگر کھائے تو فوراً بیمار ہو جائے۔ اکثریت کی یہی حالت ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پاؤ بھر تل کھائے اور بیمار نہ ہو جائے۔ اس گفتگو کے دوران ایک نے کہا کہ اگر کوئی اتنے تل کھائے تو میں اسے 5 روپے انعام دوں۔ کوئی ذمہ دار وہاں سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے کچی چیز کھانے کی بھی اور زیادہ کھانے کی بھی، اس کے بعد کیونکہ کام بھی کر لیتے ہیں، یا بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، تو ذمہ دار بھی کوئی اکھڑ قسم کا ذمہ دار تھا۔ وہ نہایت تعجب سے اور حیرت سے ان کی یہ باتیں سنتا رہا اور خیال کر رہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ ایسے مزے کی چیز کھانے پر 5 روپے انعام بھی ملتے ہیں، کہ تل کھانے ہیں اور 5 روپے انعام ملیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ٹہنیوں سمیت کھانے ہیں یا بغیر ٹہنیوں کے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بغیر ٹہنیوں کے پاؤ بھر تل کھانے سے 5 روپے انعام کس طرح ہو سکتا ہے۔ گویا وہ ٹہنیوں سمیت بھی کھانے کے لیے تیار تھا، حالانکہ باتیں کرنے والے اتنے تل کھانا ناممکن خیال کر رہے تھے۔ اب ان دونوں کے احساس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک تو وہ ہیں کہ پاؤ بھر تل کھانے ناممکن خیال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو بیمار ٹہنیوں کے کھانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ بغیر ٹہنیوں کے تو یہ معمولی مزے کی بات ہے، اس پر کب انعام مل سکتا ہے 5 روپے۔ بس دنیا میں
جس قدر فرق ہیں یہ احساسات کے فرق ہیں، اور یہی روحانی دنیا میں بھی چلتا ہے قانون۔ کسی پر نماز کا زیادہ اثر ہوتا ہے، کسی پر کم اثر ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں صرف نمازیں پڑھتے ہیں یا ظاہر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹکریں ماری اور چلے گئے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا نماز کا۔ روحانی حصوں کے ثبوت کے لیے انہی کی شہادت قبول ہوگی جن میں یہ حص زیادہ ہو، جن کو اثر زیادہ ہوتا ہو، جو عبادت کرتے ہوں اور عبادت کا اثر بھی ان پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہو۔ بس جماعت میں ایسے افراد کی اکثریت ہونی چاہیے کہ جن کی حصیں ایسی ہوں جو روحانی اثرات کو زیادہ سے زیادہ قبول کرنے والی ہوں، اور پھر دنیا کو بتانے والی ہوں کہ حقیقی نماز کیا چیز ہے، حقیقی عبادت کیا چیز ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی حص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تو اسے ایک اور حوالے سے بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جب نیک فطرت بڑے بڑے متبحر عالم بھی آتے تھے تو یہ عالم آپ کی بیعت کا شرف بھی حاصل کرتے تھے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم دین جو صرف و نحو کے متبحر عالم تھے اور سارے ہندوستان میں ان کی علمیت کا شہرہ تھا، بہت سادہ طبع تھے، اور اگر انہیں کوئی ایسا شخص دیکھتا جو ان کو پہلے سے نہ جانتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ گھاس کاٹ کر آ رہے ہیں، کوئی عام مزدور آدمی ہے۔ ان کا نام مولوی خان ملک صاحب تھا۔ وہ کہیں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے متعلق خبر سن کر قادیان آئے اور آپ کی باتیں سن کر ایمان لے آئے۔ واپسی پر جب وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مولوی غلام احمد صاحب سے ملتے چلیں۔ مولوی غلام احمد صاحب شاہی مسجد میں درس دیتے تھے اور وہ مولوی خان ملک صاحب کے شاگرد رہ چکے تھے۔ مولوی غلام احمد صاحب بھی بہت مشہور عالم تھے، اور چونکہ لاہور کے لوگ اچھے متمول تھے اس لیے مولوی غلام احمد صاحب کی مالی حالت بہت اچھی تھی اور سینکڑوں طالب علم ان کے پاس پڑھتے تھے۔ جب مولوی خان ملک صاحب شاہی مسجد میں پہنچے تو وہاں کے طلباء کو تو اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ کس پائے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے ان کے معمولی لباس اور ظاہری صورت سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی معمولی آدمی ہیں۔ مولوی غلام احمد صاحب نے مولوی خان ملک صاحب سے پوچھا کہ فرمائیے کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قادیان سے۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا قادیان سے؟ انہوں نے کہا ہاں قادیان سے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ مرزا صاحب کا مرید ہونے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے ان میں کیا خوبی دیکھی کہ ان کے مرید ہونے کے لیے چلے گئے؟ مولوی خان ملک صاحب نے پنجابی میں انہیں کہا کہ تم اپنا کام کر، تینوں تو کالا یقولو بھی چنگی طرح نہیں آتا، یعنی تم اپنا کام کرو، تجھے تو ابھی کالا یقولو بھی اچھی طرح نہیں آتا۔ کیونکہ مولوی غلام احمد صاحب بھی بڑے مشہور عالم تھے، اس لیے جب مولوی خان ملک صاحب نے یہ الفاظ کہے تو مولوی غلام احمد صاحب کے شاگردوں کو سخت غصہ آیا، اور انہوں نے مولوی خان ملک صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ بڈھے تو نے یہ کیا بات کہی ہے؟ مولوی غلام احمد صاحب نے ان کو منع کیا اور کہا خاموش رہو، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے سعید فطرت لوگ بھی تھے جو جاتے تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی
بیعت میں شامل ہوتے تھے. کوئی علم پہ ذوم نہیں تھا ان کو. اسی طرح حضرت مسلم موعود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک عرب آیا. یہ لوگ چونکہ عام طور پر سوالی ہوتے ہیں، وہ جب کچھ دنوں کے لیے کے بعد یہاں سے جانے لگا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کرائے کے طور پر اسے کچھ دیا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا میں نے سنا تھا کہ آپ نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے آیا تھا، کچھ لینے کے لیے نہ آیا تھا. چونکہ یہ ایک نئی بات تھی، کیونکہ اس علاقے کا شاید اب تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جو سوالی نہ ہو. اس بات کو دیکھ کر اس زمانے میں جب یہ لوگ جاتے تھے، اس بات کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کچھ دن اور ٹھہر جائیں. وہ ٹھہر گیا اور بعض لوگوں کو آپ نے مقرر کیا کہ اسے تبلیغ کریں. کئی دن تک اس سے گفتگو ہوتی رہی مگر اسے کوئی اثر نہ ہوا. آخر تبلیغ والے دوستوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا یہ بڑا جوشیلا ہے، سوالی لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ اسے صداقت کی طلب معلوم ہوتی ہے. جس طرح آج کل اکثر عرب جو احمدی ہو رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ طلب ہے. اس لیے دعا کی جائے اس کے لیے. تبلیغ سے تو نہیں ان کو سمجھ آ رہی. آپ نے دعا کی اور آپ کو بتایا گیا کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے گی. خدا کی قدرت، اسی رات اسے کسی بات سے ایسا اثر ہوا کہ صبح اس نے بیعت کر لی اور پھر چلا گیا. حج کے موقع پر مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حج کے موقع پر کئی قافلوں کو اس نے تبلیغ کی. ایک قافلے والا اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتے تھے تو ہوش آنے پر اٹھ کر دوسرے قافلے کے پاس چلا جاتا اور تبلیغ کرتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سینے کھولے تو کھلتے ہیں اور پھر ایسا مثالی جوش پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں آپ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں امریکہ میں سب سے پہلے ایک انگریز نے یا امریکن نے اسلام قبول کیا. الیگزینڈر رسل ویب اس کا نام تھا اور امریکن ایمبیسی میں فلپائن میں کام کرتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انگریزی اشتہارات کی جب یورپ اور امریکہ میں اشاعت ہوئی تو اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی تحریک پیدا ہوئی اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خط و کتابت کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی. بعد میں وہ ہندوستان میں بھی آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس نے ملنے کی خواہش کی، مگر مولویوں نے اسے کہا، جہاں وہ آیا تھا لاہور وغیرہ یا کسی بڑے شہر میں، وہاں کے مولویوں سے جب ملا تو اسے کہا کہ اگر مرزا صاحب سے ملے تو مسلمان تمہیں چندہ نہیں دیں گے، تبلیغ جو کرنا چاہتے ہو، اپنے پلان پھیلانا چاہتے ہو، منصوبہ بندی جو نے کی ہے تبلیغ کی، اس کے لیے مسلمانوں سے پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. چنانچہ وہ ان کے بہکانے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نہ ملا، مگر آخر بہت مایوسی سے وہ یہاں سے واپس گیا کیونکہ مسلمانوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی. اسے تو کہا گیا تھا کہ دوسرے مسلمان تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں اشاعت اسلام کے لیے بڑا چندہ دیں گے، مگر دوسرے مسلمانوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے قریب اس نے آپ کو خط لکھا کہ میں نے آپ کی نصیحت کو نہ مان کر بہت دکھ اٹھایا ہے. آپ نے مجھے بر وقت بتایا تھا کہ مسلمانوں کے اندر خدمت دین کا کوئی شوق نہیں پایا جاتا، مگر میں نے اسے نہ مانا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کی ملاقات سے محروم ہو گیا. بہرحال وہ آخر وقت تک مسلمان رہا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس کے مخلصانہ تعلقات قائم رہے. تو سب سے پہلا مسلمان امریکہ میں وہی ہوا تھا. مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ جماعت کی ترقی یورپین ملکوں کی نسبت امریکہ میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے. بعض یورپین ممالک میں بھی احمدیت پھیل رہی ہے اور وہ بھی مغربی علاقے میں ہی ہیں، مگر
امریکہ میں ترقی کے زیادہ آثار پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ امریکہ کی جماعت ایسے نیک فطرت لوگوں کی تلاش کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے انہیں لانے کی کوشش کرے، اور ٹھوس اور مربوط کوشش ہو اس کے لیے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جس امید کا اظہار کیا ہے وہ حقیقت بن جائے۔ ویسے بھی ایک زمانے میں بہت احمدی ہوئے تھے امریکہ میں، اور بڑی مضبوطی سے احمدیت پر قائم رہے، لیکن بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جن کی آگے نسلیں جو ہیں وہ احمدیت پر قائم نہیں رہ سکیں، دنیا داری کی وجہ سے یا رابطوں میں کمی کی وجہ سے یا اور وجوہات تھیں۔ اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے جماعت امریکہ کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے تھے اور کس طرح ان کی تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ صحیح تربیت کا طریق وہی ہے جو اسے کھیل کود سکھائے، یعنی کھیلتے کودتے ہی تربیت ہو جائے۔ پہلے تو جب وہ بہت چھوٹا ہو بچہ، کہانیوں کے ذریعے اس کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ بڑے آدمی کے لیے تو خالی واعظ کافی ہوتا ہے، لیکن بچپن میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے کہانیاں ضروری ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کہانیاں جھوٹی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے، کبھی حضرت یوسف کا قصہ بیان فرماتے، کبھی حضرت نوح کا قصہ سناتے، اور کبھی حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان فرماتے، مگر ہمارے لیے وہ کہانیاں ہی ہوتی تھیں، گو وہ تھے سچے واقعات۔ ایک حاسد و محسود کا قصہ الف للہ میں ہے، وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ سچا ہے یا جھوٹا، بہرحال اس میں ایک مفید سبق ہے۔ اسی طرح ہم نے کئی ضرب الامثال جو کہانیوں سے تعلق رکھتی ہیں آپ سے سنی ہیں۔ بس بچپن میں تعلیم کا بہترین ذریعہ کہانیاں ہیں، گو بعض کہانیاں بے معنی اور بیہودہ ہوتی ہیں، مگر مفید، اخلاق سکھانے والی اور سبق آموز کہانیاں بھی ہیں۔ اور جب بچے کی عمر بہت چھوٹی ہو تو اس طریق پر اسے تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ ذرا ترقی کرے تو اس کے لیے تعلیم و تربیت کی بہترین چیزیں کھیلیں ہیں۔ بعض آ جاتے ہیں والدین کہ یہ کھیلتا بہت ہے، اگر ٹی وی گیموں پر نہیں کھیل رہا اور باہر جا کے کھیلتا ہے تو کھیلنے دینا چاہیے بچے کو۔ کتابوں کے ساتھ جن چیزوں کا علم دیا جاتا ہے وہ کھیلوں سے عملی طور پر وہی تعلیم دی جاتی ہے، مگر کہانیوں کا زمانہ کھیل سے نیچے کا زمانہ ہے۔ بس باپوں کو بھی بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ اگر ماں باپ دونوں مل کر بچوں کی تربیت پر زور دیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں، تو یقیناً بہت سے تربیت کے مسائل حل ہو جائیں جس کی ماں باپ کو شکایت رہتی ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی ہیں ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ شور نہ کرے اور ماں باپ کو ضائع نہ کرے، ماں باپ کا وقت ضائع نہ کرے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ کہانیاں ایسی ہوں جو آئندہ زندگی میں بھی فائدہ دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ آج کل تو بچے ماں باپ اس بات سے بچنے کے لیے کہ بچے شور نہ کریں اور زیادہ بیٹھے رہیں، یا ان کے ہاتھوں میں آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں یا کمپیوٹر پہ بٹھا دیتے ہیں یا ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں، اور وہاں اگر تو اچھی کہانیاں کوئی آ رہی ہوں تو ٹھیک، نہیں تو بعض دفعہ صرف وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں پہ تو ویسے بھی ان کو نہیں بٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک تو نظر پہ اثر پڑتا ہے اگر لمبا عرصہ بیٹھے رہیں، دوسرے 2 سال سے کم بچے کو تو ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی سوچ میں فرق پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ایک طرف لگ جاتا ہے، بعض دفعہ برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے، کہانیاں سنانے کا جو فائدہ اس وقت ہوتا ہے وہ بھی ان سے حاصل ہوتا تھا۔ اگر اس وقت آپ وہ کہانیاں نہ سناتے تو پھر ہم شور مچاتے اور آپ کام نہ کر سکتے۔ بس یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں کہانیاں سنا کر چپ کرایا جاتا، اور یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت ہماری دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے آپ جب بھی فارغ ہوں کہانیاں سنایا کرتے تھے تا ہم سو جائیں اور آپ کام کر سکیں۔
بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ اسے تو اگر دلچسپی کا سامان مہیا نہ کیا جائے تو وہ شور کرتا ہے، اور کہانی سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے سو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، ماں باپ محنت بھی کرتے تھے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، بعض چیزیں ایسی آ گئی ہیں اس کی وجہ سے ماں باپ ایک تو محنت نہیں کرتے تربیت پہ، دوسرے ان کے تعلق کم ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہانیوں کی یہ ضرورت ایسی ہے جس سے سب نے تسلیم کیا ہے، گو وہ عارضی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اس کا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بچے کو ایسی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ محو ہو کر سو جاتا ہے۔ ماں باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اس لیے وہ اسے لٹا کر کہانیاں سناتے ہیں، یا ان میں سے ایک اسے سناتا ہے اور دوسرا کام میں لگا رہتا ہے، یا پھر ایک سناتا ہے اور باقی خاندان آرام سے کام کرتا ہے۔ اگر اس وقت فضول اور لغو کہانیاں بھی سنائی جائیں تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، مگر ہم اس پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ چاہیے کہ ایسی کہانیاں سنائیں کہ اس وقت بھی فائدہ ہو۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ دوستیاں ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو بربادی کا موجب نہ ہوں، حضرت مسلم موعود نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص، ایک پرانی حکایت ہے، ایک شخص کا ریچھ سے دوستانہ تھا، اس نے اسے پالا تھا یا کسی مصیبت کے وقت اس پر احسان کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ یہ گویا ایک حکایت ہے جو حقیقت بیان کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہے۔ اگرچہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی ریچھ وغیرہ جانوروں کو پال کر اپنے ساتھ ہلا لیتا ہے، مگر جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کوئی حکایت روایت کرتا ہوں تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت بیان کرنے کی غرض سے ایک قصہ ہے، یعنی ایک نصیحت کرنے کی غرض سے ایک قصہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمن یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ریچھ انسانوں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ پرانی حکایتیں سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان سے مراد ایسے خصائل رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسی خصائل رکھتے ہیں کہ وہ وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً پرانی حکایتوں میں بادشاہ کے دربار کو شیر کا دربار اور اس کے امراء و وزراء کو دوسرے جانوروں کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا، اور اس طرح وہ بادشاہ بھی جس کے متعلق بات ہوتی نہایت مزے لے کر پڑھتا۔ خیر، تو ریچھ اس آدمی کا دوست تھا اور اس کے پاس آتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ بیمار پڑی تھی اور وہ پاس بیٹھا پنکھا ہلا رہا تھا اور مکھیاں اڑا رہا تھا۔ اتفاقاً اسے کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑا اور اس نے ریچھ کو اشارہ کیا کہ تم ذرا مکھیاں اڑاؤ، میں باہر ہوں۔ ریچھ نے اخلاص سے یہ کام شروع تو کر دیا، مگر انسان اور حیوان کے ہاتھ میں فرق ہوتا ہے، اور حیوان ایسی آسانی سے ہاتھ نہیں ہلا سکتا جتنی آسانی سے انسان ہلا سکتا ہے۔ وہ مکھی اڑائے لیکن وہ پھر آ بیٹھے، پھر اڑائے، پھر آ بیٹھے۔ اس نے خیال کیا کہ مکھی کا بار بار آ کر بیٹھنا میرے دوست کی ماں کی طبیعت پر بہت گراں گزرتا ہوگا۔ چنانچہ اس کا علاج کرنے کے لیے اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا تاکہ مکھی مر جائے۔ مکھی تو مر گئی، مگر ساتھ ہی اس کی ماں بھی کچلی گئی۔ یہ ایک مثال ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نادان کسی سے دوستی کرتے ہیں مگر دوستی کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے۔ وہ بعض دفعہ خیر خواہی کرتے ہیں مگر ہوتی دراصل تباہی ہے۔ اگر اپنے دوست کے سچے خیر خواہ ہوتے تو بے ایمانی کی طرف نہ لے جاتے، بلکہ اگر اسے اس طرف مائل بھی کر دیکھتے تو اسے روکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا نقشہ کیا خوب کھینچا ہے۔ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے، کیا ہم ظالم کی مدد بھی کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جب تو ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ بس اصل مطلب یہ نہیں کہ اپنے دوست کی ہر حال میں مدد کرو،
اور اس کی مرضی کے مطابق چلو، بلکہ اصل دوستی یہ ہے کہ دوست کے فائدے کے لیے اس کے خلاف بھی چلنا پڑے تو چلو، اگر ایسا نہیں کرتے تو اسے تباہ کرتے ہو یا اسے نقصان پہنچاتے ہو کسی اور ذریعے سے۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے ایک مثال دی وہاں قادیان کی، جب یہ فرمایا تھا کہ کسی شخص کا کسی سے جھگڑا ہوا، اس کے ایک دوست نے بغیر سوچے سمجھے ناحق دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے یا دوستی کا حق ادا کرنے کے دھوکے میں اس جھگڑے میں خوب حصہ لیا۔ پہلا شخص تو اپنی فطری نیکی کی وجہ سے پھر اپنی جگہ پر آ گیا، ختم ہو گیا جھگڑا، صلح ہو گئی، اور یہ دوست جس نے اس کی خاطر اس میں حصہ لیا تھا اس جھگڑے میں، مرتد ہو گیا۔ بس دوستیاں جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں، دوستوں کے کو فائدہ دلاتی ہیں، وہاں تباہی و بربادی بعض دفعہ دوستوں کی بھی کرتی ہیں اور اپنی بھی کرتی ہیں۔ اور اس لحاظ سے ہمیشہ دوستیوں کے حق ادا کرنے کے لیے عقل بھی استعمال کرنی چاہیے اور جذبات کو بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ کوئی ریچھ تھا، اس کا ایک آدمی سے دوستانہ تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ اسے تان کیا کرتی تھی کہ تو بھی کوئی آدمی ہے، تیرا ریچھ سے دوستانہ ہے۔ ایک دن اس کی دل آزار گفتگو اس قدر بڑھ گئی اور ایسی بلند آواز سے اس نے کہنا شروع کیا کہ ریچھ نے بھی سن لیا۔ ریچھ نے تب ایک تلوار لی اور اپنے دوست سے کہا کہ یہ تلوار میرے سر پر مار۔ اس گفتگو کے متعلق حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف ایک کہانی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی ریچھ کی شکل کا ہوتا ہے، کوئی انسان کی صورت کا۔ ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے، انسانوں میں بھی کئی ریچھ ہوتے ہیں، کئی انسان کے علاقے بھی حیوان دوسرے بنے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے بہترا انکار کیا، مگر ریچھ نے کہا کہ ضرور میرے سر پر مار۔ آخر اس نے تلوار اٹھائی اور ریچھ کے سر پر ماری۔ وہ لہو لہان ہو گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر اپنے دوست کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا سر دیکھ، کہیں زخم کا نشان ہے؟ اس نے دیکھا تو کہیں زخم کا کوئی نشان نہ دکھائی نہیں دیا۔ تب ریچھ نے کہا کہ بعض جنگل میں بوٹیاں ہوتی ہیں، میں نے علاج کیا اور زخم اچھا ہو گیا، لیکن تیری بیوی کے قول کا زخم، جو تیری بیوی باتیں کرتی تھی میرے خلاف، اس کا زخم آج تک ہرا ہے میرے دل میں۔ تو بعض اوقات تلوار کے زخم سے زبان کا زخم بہت شدید ہوتا ہے، اور یہ تلوار ایسا زخم لگاتی ہے جو کبھی بھولنے میں نہیں آتا۔ بس معاشرے کے امن کے لیے، سکون کے لیے اس بات کا بھی ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں اور بلا وجہ ایسی زبانوں کے تیر نہ چلائیں جو ہمیشہ ہرے رہیں ان کے زخم پہ۔ اور ایسا سبق ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر احمدی کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت ہر احمدی کا فرض ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں جو ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک شخص اپنے دوست کی مدد کرنے کے وجہ سے بعد میں پھر ایمان سے ہی جاتا رہا اور مرتد ہو گیا۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف باتیں کی جائیں تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے قصے میں اس کی مثال موجود ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس قصے کو بارہا بیان فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تو راستے میں امالیک سے مقابلہ آن پڑا۔ یہ وہ نوح کی اولاد میں سے ایک قبیلہ تھا جو کہا جاتا ہے اسرائیلیوں کے بڑے خلاف تھا۔ بہرحال ان کے بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ ان کے ہاں ایک بزرگ تھا،
بادشاہ نے اس سے دعا کی درخواست کی. اس نے دعا کی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ موسیٰ خدا کا نبی ہے، اس کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے. اس نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ موسیٰ کے خلاف دعا نہیں ہو سکتی. جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میری کوئی بات کارگر نہیں ہوتی تو اس نے وہی چال چلی جو آدم کو جنت سے نکلوانے کے لیے شیطان نے چلی تھی. ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے شیطان کا، حوا کے ذریعے سے پھسلایا تھا. اسی طرح اس نے بھی بہت سے زیورات وغیرہ تیار کرائے اور موسیٰ کے برخلاف دعا کرانے کے لیے اس بزرگ کی بیوی کو دیے. اس نے تحریک کی مگر اس بزرگ نے جواب دیا کہ موسیٰ خدا کا مقرب ہے، اس لیے اس کے خلاف بد دعا نہیں ہو سکتی. میں نے کی تھی مگر وہاں سے جواب مل گیا. لیکن وہ مصر ہوئی اور کہا کہ کیا ضرور ہے کہ اب بھی وہی حالات ہوں، تم بد دعا تو کرو. آخر وہ رضامند ہو گیا. اس کو ایک جگہ لے گئے. اس نے کہا کہ یہاں سینہ نہیں کھلتا، اور اس طرح 2-3 جگہ بدلی گئی. آخر چونکہ اس کا ایمان جانا تھا، اس بزرگ کا ایمان جانا تھا، اس نے بد دعا کی. کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے بد دعا کی موسیٰ کی قوم میں تباہی پڑ گئی، کیونکہ اس کے پہلے ایمان کا کچھ تو اثر ہونا تھا. یعنی کہ ان کی جو کمزوری تھی ایمان کی، اس قوم میں تباہی اس لیے ہوئی کہ ان کے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ایک عارضی طور پہ نقصان اٹھایا انہوں نے. اور ادھر یہ بزرگ جو بنا ہوا تھا، اس کا ایمان کبوتر کی شکل میں اڑ گیا. اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ دعا نہیں کرنی، لیکن دعا کی اور اس کی سزا یہ ملی کہ آئندہ سے موسیٰ کے خلاف دعا کرنے کی وجہ سے اس کی بزرگی کا جو رتبہ تھا، مقام تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہ قرب کا اعزاز جو تھا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بھی ضائع ہو گیا. مسلمات فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک قصہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کبوتر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی طرح ایمان اس کے دل سے نکل گیا. بس چونکہ ایمان محنت سے آتا ہے اور جاتا ایک فکرے میں. ایمان کو لانا، قبول کرنا، کسی چیز کو تسلیم کرنا، یہ بڑی، اور پھر اس ایمان میں بڑھنا، اس پہ بڑی محنت لگتی ہے. لیکن ایک معمولی سی بات ہے جو ایک فکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ایک بات ہے، جو اس سے پھر ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ انسان ہر وقت ہوشیار رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے. ذکر الہی کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی بزرگ کا یہ مقولہ سنایا کرتے تھے کہ دست درکار و دل بایار، یعنی انسان کے ہاتھ تو کاموں میں مشغول ہونے چاہیے، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ محبوب کا نام لینا اور پھر گن گن کر. تو اصل ذکر وہی ہے جو ان گنت ہو، مگر ایک معین وقت مقرر کرنے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ انسان اس وقت اپنے محبوب کے لیے اور کاموں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ دونوں حالتیں ضروری ہیں، اس لیے صحیح طریق یہی ہے کہ معین رنگ میں بھی ذکر الہی کیا جائے. اور آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، اس لیے ان کو بہرحال وقت نکالنا چاہیے، اور غیر معین طور پر بھی اٹھتے بیٹھتے وقت بھی نکال لیں، اور غیر معین طور پر اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور اس کے فضلوں اور احسانات کا بار بار ذکر کیا جائے. دین کی باتوں کو غور سے سننا، انہیں یاد رکھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ایک احمدی کا مطمع نظر ہونا چاہیے. خطبوں کو سن لینا، تقریروں کو سن لینا، اجلاسوں پہ شامل ہو جانا، یا وقتی طور پر کسی کتاب کو پڑھ لینا اور اس کا وقتی اثر لینا، اس کو یاد نہ رکھنا یا عمل نہ کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا انسان کو. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ عورتوں میں ان کی تربیت کے لیے مختلف لیکچر دینے شروع کیے، اور کئی دن تک آپ لیکچر دیتے رہے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ ہمیں عورتوں کا امتحان بھی لینا چاہیے، تا معلوم ہو
کہ وہ ہماری باتوں کو کہاں تک سمجھتی ہیں۔ باہر سے ایک خاتون آئی ہوئی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بتاؤ مجھے 8 دن لیکچر دیتے ہو گئے ہیں، میں نے ان لیکچروں میں کیا بیان کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ یہی خدا اور رسول کی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، اور کیا بیان کیا ہے؟ آپ کو اس جواب سے اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ نے لیکچروں کے اس سلسلے کو بھی بند کر دیا اور فرمایا کہ ہماری عورتوں میں ابھی اس قسم کی غفلت پائی جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ بہت ابتدائی تعلیم کی محتاج ہیں، اعلیٰ درجے کی روحانی باتیں سننے کی ان میں استعداد ہی نہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہی بعض مردوں کا حال ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت سے مردوں کا بھی یہ حال ہے، اور بعض جگہ تو اس کے الٹ بھی ہو رہا ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ علم رکھتی ہیں، اور جب اپنے مردوں کو یاد کرواتی ہیں کہ یہ دین کی بات ہے، اس پر عمل کرو، تو بعض ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں کہ مردوں کا جواب ہوتا ہے کہ دین تو بہت کچھ کہتا ہے، ہم تو اسی طرح رہیں گے اور اسی طرح کریں گے جو ہماری مرضی ہو۔ جو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس قسم کی ڈھٹائی آ جائے تو پھر گراوٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر دین سے بالکل دور ہٹ جاتا ہے انسان۔ بہرحال مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر صحابہ کو دیکھو، وہ کس طرح رات اور دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ انہوں نے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو لیا اور دنیا میں نہ صرف اس کو پھیلا دیا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی جماعت کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، مگر یاد رکھو صرف لذت حاصل کرنے کے لیے تم ایسا مت کرو، بلکہ فائدہ اٹھانے اور عمل کرنے کی نیت سے تم ان امور کی طرف توجہ کرو۔ تم لذت حاصل کرنے کے لیے سارا قرآن پڑھ جاؤ تو تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتے ہوئے اس کی محبت کے جوش میں ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ لو تو وہ تمہیں کہیں پہنچا دے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ مجلس میں بیان فرمایا کہ بعض دفعہ ہم تسبیح کرتے ہیں تو ایک تسبیح سے ہی ہم کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ میں اس مجلس میں موجود نہیں تھا، ایک نوجوان نے یہ بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خبر نہیں آج حضرت صاحب نے یہ کیا کہا ہے۔ وہ صاحب تجربہ نہیں تھا، مگر میں اس عمر میں بھی صاحب تجربہ تھا، حالانکہ میری عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی۔ میں نے جب اس سے یہ بات سنی تو میں نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کس طرح؟ میں نے کہا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے میری روحانیت اڑ کر کہیں سے کہیں جا پہنچی ہے، وہ دل سے نکلی ہوئی سبحان اللہ ہوتی ہے، صرف منہ سے نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ سنتے ہی نہایت تحقیر سے کہنے لگا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے کبھی سنجیدگی سے سبحان اللہ کے مضمون پر غور ہی نہیں کیا۔ اسے سارا دن سبحان اللہ کہہ کر کچھ نہیں ملتا تھا، مگر میں اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے جانتا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں نے سبحان اللہ کہا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ پہلے میں اور تھا اور اب میں کچھ اور بن گیا ہوں۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو کس عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حالانکہ میں نے اس وقت تک بخاری نہیں پڑھی تھی، مگر میرا تجربہ صحیح تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں کہ رحمان کو بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، انسان ان الفاظ کو نہایت آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہے، کوئی بوجھ اسے محسوس نہیں ہوتا، ثقیلتان فی المیزان۔ لیکن قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کا سوال آئے گا تو وہ بڑے بھاری ثابت ہوں گے، اور جس پلڑے میں وہ ہوں گے اسے بالکل جھکا دیں گے، اور وہ کیا ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہتے ہیں کہ مجھے ان کلمات کے پڑھنے کی بڑی عادت ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ایک مرتبہ
ہی ان کلمات کو کہنے سے میری روح اڑ کر کہیں کی کہیں جا پہنچتی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کے حکام پر غور کرتے ہوئے، احکام پر غور کرتے ہوئے غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ دل سے تسبیح اور تحمید جب ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ اپنا اثر دکھا رہی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جو جہاں ہمارے اندرونی ہمارے اندر قوت عملیہ پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے، وہاں ہم اس تسبیح و تحمید ایسی تسبیح و تحمید کرنے والے ہوں جو ہماری روح کو بلندیوں پر لے جائے اور ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر